بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنت احبا چینل میں خوش آمدید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت خباب بن الارت کا شمار حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی مقرب صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ اسلام قبول کرنے والے خوش بخت افراد میں ان کا چھٹا نمبر ہے، اس لیے سادس الاسلام کہلاتے ہیں۔ اس طرح سابقون الاولون کی بشارت سے خوشسم ہوئے۔ قبیلہ تموم سے تعلق تھا۔ شجرہ نسب اس طرح ہے: خباب بن ارت بن زندالہ بن سعد بن خزیمہ بن کعب بن سعد بن منات بن تمیم۔ اپنے صاحبزادہ عبداللہ کی مناسبت سے عبداللہ کی کنیت اختیار فرمائی۔ وجیحہ شکل اور مضبوط تن و توش کے مالک تھے۔ مرور زمانہ نے غلام بنا دیا۔ مکہ کی ایک قریش خاتون انمار نے انہیں خرید لیا۔ انمار نے انہیں آہن گری کا فن سکھایا اور اس کے رموز و اسرار سے واقف ہونے کے بعد انہیں دکان پر بٹھا دیا تاکہ کسب کریں اور کما کر اسے رقم ادا کریں۔ اپنی سلیم الفطرتی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور بعثت مبارکہ کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس زمانے میں اہل مکہ کے نزدیک یہ ایک شدید ترین جرم تھا جسے وہ کسی صورت قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ اسلام، اور وہ بھی ایک غلام کا قبول اسلام، اور اس پر مستزادیہ کہ وہ غلام اس پر کسی عذر خواہی کا اظہار بھی نہیں کر رہا بلکہ بابن دہل اس کا اعلان و اعتراف کر رہا تھا۔ کفار مکہ اس جرأت و اظہار پر بڑا فروختہ ہو گئے اور انہوں نے آپ کو ہر قسم کی ایذا رسانیوں کا ہدف بنا لیا۔ مکہ کے اس ماحول میں ان کا نہ تو اپنا خاندان تھا اور نہ ہی کوئی ایسا حامی مددگار جو انہیں اپنی مان میں لیتا۔ لہٰذا قریش نے اپنی ساری براس حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دوسرے بے سہارا افراد پر نکالنی شروع کی۔ ان کی مالکن نے بھی ان درندہ صرف لوگوں کو ان پر ظلم و ستم ٹھانے کی مکمل چھوٹ دے رکھی تھی۔ وہ زمین پر دہتے ہوئے انگارے ڈال دیتے اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر لٹا دیتے۔ ایک باری پتھر ان کے سینے پر رکھ کر اسے مسلا جاتا۔ یہ اذیت اس وقت تک جاری رہتی جب تک کہ وہ انگارے ان کی زخموں کی رطوبت سے سرد نہ ہو جاتے۔ بعض اوقات لوہے کا گرم خود ان کے سر پر کس دیا جاتا اور اس پر ضربیں لگائی جاتی، لیکن اس اذیت کے باوجود ان کے پایا استقلال میں کسی قسم کی لغزش نہ آ سکی۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعلیف قلب فرماتے، انہیں حوصلہ دیتے اور بشارت سے بہراور کرتے۔ ان کی مالکن سے یہ برداشت نہ ہوا تو اس نے ایک لوہے کی سلاخ کو گرم کیا اور آپ کے سر اقدس کو اس سے داغ دیا۔ ایسے میں آپ کی درخواست اللہ کریم کے حضور میں تھی۔ یہ التماس دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ عزتی میں دعا کی: یا اللہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرما۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اثر پذیر ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر یوں رنگ لایا کہ ان کی مالکن انمار درد سر میں اس طرح مبتلا ہوئی کہ کرب سے بے اختیار چیختی رہتی۔ اس سے تجویز کیا گیا کہ جب تک تمہارا سر لوہے سے نہیں داغا جائے گا تمہارا مرض میں افاقہ نہیں ہوگا۔ انمار کو اس علاج پر آمادہ ہونا پڑا۔ اس نے یہ کام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا کہ وہ گرم لوہے سے اس کا سر داغا کریں۔ اسے دنیا ہی میں مکافات عمل کا یوں سامنا کرنا پڑا کہ جس لوہے سے وہ آپ کو اذیت کے لیے داغا کرتی تھی وہی گرم لوہا اس پر استعمال ہونے لگا، لیکن یہ علاج کوئی خاص کارگر نہ ہوا اور وہ کچھ عرصے ہی میں لقمہ اجل بن گئی، اور اس بدبخت کے ظلم و ستم سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجات مل گئی۔ ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہوا تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے عازم مدینہ ہوئے۔ اگرچہ انہیں قبول اسلام کے بعد بڑے جاگسل مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن ان کی یہ ہجرت کسی خوف یا اندیشے پر مبنی نہیں تھی بلکہ محض اور محض اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھی۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں جب فتوحات اور کشادگی کا دروازہ کھلا
تو آپ بسا اوقات بہت مضطرب ہو جایا کرتے تھے، زار و کتار ہوتے اور ارشاد فرماتے ہم نے محض اللہ کریم کی رضا کی خاطر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور ہمارا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ رہا۔ ہمارے بعض دوست تو ایسے ہیں کہ جلد ہی واصل باحق ہو گئے اور انہوں نے دنیا میں اپنے اجر کا کوئی ثمر حاصل نہ کیا، لیکن بعض ایسے ہیں جن کا پھل پک گیا ہے اور وہ اسے توڑ کر کھا رہے ہیں۔ ہمارے بھائی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد میں جام شہادت نوش کیا تو ان کے کفن کے لیے ہمارے پاس ایک چھوٹی سی چادر کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس چادر سے ان کا سر ڈھانکتے تو ان کے پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر کپڑا رکھتے تو سر اقدس برہنہ ہو جاتا۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کا سر ڈھانپ دیا اور پاؤں پر اصغر گھاس ڈال دی، جبکہ آج یہ عالم ہے کہ اللہ کا فضل ہم پر بارش کی طرح برس رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں ہمارے مصائب کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں تو مرحمت نہیں فرما دیا۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور بعد سعادت میں مجھے ایک درہم بھی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا تھا، جبکہ آج میرے اسی گھر کے ایک کونے میں اس وقت 40,000 درہم موجود ہیں۔ اپنے کفن کا مکمل کپڑا دیکھا تو بے ساختہ رو دیے اور فرمایا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ایسا کفن میسر نہیں آیا، ان کے سر پر کپڑا ڈالتے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈالتے تو سر کھل جاتا۔ آخر ان کے پاؤں اقدس پر اصغر ڈال دی گئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدت و نہایت صبر و استقلال کے ساتھ یہ تمام مصیبتیں جھیلتے رہے۔ پھر جب ہجرت کی اجازت ملی تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ ہجرت بھی تکلیف و مصائب کے خوف سے نہ کی تھی، بلکہ خالصتاً لوجہ اللہ کی تھی۔ چنانچہ کہا کرتے تھے، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خالصتاً لوجہ اللہ ہجرت کی تھی۔ مدینہ آنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں اور خراش بن سما غلام تمیم کے درمیان مواخات کرا دی۔ مدینہ آنے کے بعد شروع سے آخر تک تمام غزوات میں شریک رہے۔ 37 ہجری میں کوفہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑے۔ کوفہ میں وفات پانے والے سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ کوفہ میں ہی آپ کا مزار شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر ایک نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔